بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سمتیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو حضرات خواتین ہماری عزتیں، دوست احباب بھائی سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں انتہائی تعظیم سے عزت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ دلی خواہش ہے، ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح ایک ماں، ایک باپ، ایک بہن، ایک بھائی، ایک دوست، جن سے ان کو بہت زیادہ پیار ہو، جن کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہوں، جن سے بہت زیادہ مان وابستہ ہو، جب ہم ان کے لیے اللہ رب العزت سے خیر مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے سلامتی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے ان کی ترقی، عزت و عظمت مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے ان کے لیے بے شمار بے پناہ آسانیاں مانگتے ہیں، اور ان کی جاری زندگی اور آنے والے دنوں کے لیے اللہ رب العزت سے خیر مانگتے ہیں، خیر خواہی ظاہر کرتے ہوئے، ایک اپنا پیار ظاہر کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کس طرح اور کس طرز سے ہمارے اندر موجود ہے، اس کا وجود اللہ رب العزت نے کس طرح اور کس خوبصورتی سے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے کہ جس کے تسلسل میں یا جس کی وجہ سے ہمارے دل و جان سے، ہماری روح سے، ہماری اخلاقیات سے، ہماری عبادات سے جس طرز سے بھی وہ ایک آواز آتی ہے، وہ حرف دعا میں ڈھل کے ایک خلوص اور ایک عزت کا چہرہ لے کے ابھرتی ہے، اور یہی عزت، یہی چہرہ، یہی انداز، یہی وہ مین چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر میں اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں۔ بہت مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کے لیے وہی خواہش کروں گا، اسی خواہش کو لے کے چلوں گا کہ مجھے جو سب سے زیادہ عزت اور مان اور رتبہ ملا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں اپنے آپ کو اس قابل کیا سمجھنا کہ میرے تعلق میں یا تعلقات میں یا میرے ارد گرد موجود شخصیت یا شخصیات میں، میرے رجحانات میں تنہائی کا تناسب ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ میرے غور و فکر کے انداز میں، میری سوچ میں، فکر میں، یا جو ماحول جس میں میری پرورش ہوئی یا جو سرکمسٹانسز تھے میرے ساتھ، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے مجھے عطا ہوئی وہ دعا تھی۔ وہ دعا بھی اس طرح سے تھی کہ میری ماں کا صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم بچوں پہ پھونکنا، ہم بچوں کے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ ابو کی ترقی کے لیے دعا کرو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جیسے میری امی جوڑتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو اسی تسلسل کا ایک حصہ ہوں میں، اور یہ پیج پھر اس میں آپ لوگوں کی شمولیت، عزت کے ساتھ، مان کے ساتھ، ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کا وجود یہاں پر ظاہر ہونا، جو لوگ سن رہے ہیں، میری عزتیں سن رہی ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، میں ان سب کو خلوص دل سے ایک دعا تو لازمی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت زندگی میں کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کے علاوہ۔ اگر آپ خواتین میں سے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ باعزت، باعظمت، باوقار، باکردار، اور سب سے بڑھ کے اپنے اندر موجود وہ صلاحیتیں ضرور اللہ پاک آپ کو عطا کرے جو آپ کے اندر پہلے سے موجود رکھی ہوئی ہیں، ان کو
ایکسپلور کرنے کی اللہ پاک آپ کو صلاحیت عطا فرماتے ہوئے آپ کو کم از کم وہ تعلیم، وہ ہنر ضرور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے کہ آپ زندگی میں کسی کی محتاج نہ ہوں، محتاجی آپ کو اللہ پاک نہ دے۔ جو لوگ، جو دوست احباب اور ان سے وابستہ جو شخصیات ہیں بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اور شفا میں بدلتے ہوئے ان تمام معاملات کو کہ جس کی سختی میں وہ ہیں، تو ہم سب اگر مل کے کہیں گے اس دعا کی صورت میں کہ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، حالت سختی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، محتاجی میں ہے، بیماری میں ہے، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو بخشتے ہوئے، تو رحم فرماتے ہوئے، تو خصوصی رحم فرماتے ہوئے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کی مجبوریوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہوئے یا اللہ ان کو اپنی طرف راغب فرما، وہ تیرا شکر کریں، تیرا ذکر کریں، تیری عبادات میں مشغول رہیں، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرما دے یا اللہ کہ ہم خود کو، جو آج کل کا دور چل رہا ہے کہ ہم خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں غرور اور تکبر سے بچا لے یا اللہ، ہمیں اس رش سے بچا لے کہ ہمارے گرد بہت سے لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ کے اکٹھے ہو جائیں، جبکہ ہماری حقیقت تیری ذات کے آگے صفر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ ہمیں اس مشہوری سے بھی بچا لے یا اللہ۔ یا اللہ ہم کبھی ایسے مشہور نہ ہو کہ ہمارے پاس نہ عمل ہو، نہ علم ہو، نہ تیری قربت ہو، صرف ہم ان شعبدے بازوں کی مانند بن جائیں کہ جن کو بعد میں عوام، یہی لوگ، یہی تیری مخلوق اس طرح سے بھولتی ہے کہ کوئی پلٹ کر یاد بھی نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں ان خوفوں سے بچا لے، وہ خوف جو ہمارے اندر موجود ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے لمحے میں کیا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں صدق کے دل سے اپنی طرف موڑ لے، اور یہ خوف، یہ دکھ درد ہمارے اندر سے نکالتے ہوئے ہمیں حالت شکر کی چادر میں لپیٹ دے، اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں پر تان دے، ہمارے لفظوں کے شر سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے کہ جن کی زبان ہر شر سے پاک ہو، جن کے عمل ہر شر سے پاک ہو، جن کے اندر منافقت کی گندی بدبو نہ ہو، جن کے اندر صدق کے دل سے فقط وہی معاملے ہوں جو ان کی زبان پر ہو، وہی ان کی سوچ پر ہو، وہی دل میں ہو۔ یا اللہ ہم پر اس طرز اور اس طرح سے رحم فرما کہ ہماری زندگیوں میں جو ہم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، ہماری ان مشکلات کو ایک ترتیب عطا کر کے آہستہ آہستہ ختم فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ تیری ذات پاک سے بڑھ کے نہ کوئی ترتیب بنا سکا ہے، نہ بنا سکتا ہے، اپنی رحمتوں سے ہماری ایسی ترتیب بنا دے کہ ایک کے بعد ایک مشکل سے نکلتے ہوئے تیرے سچے اور پکے شکر گزار بن کے تیرے آگے جھک جائیں یا اللہ۔ میری یہ دعائیں آپ سب کے حق میں قبول و منظور ہوتے ہوئے میرے حق میں بھی قبول و منظور ہوں۔ اللہ رب العزت میری اس دعا کو، اس التجا کو خصوصی طور پر ان بچیوں کے لیے جو اپنے گھروں میں ہیں، بہتر رشتے کی نسبت سے اللہ کی ذات پاک ان کو اچھا رشتہ عطا فرما دے، جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور مشکل میں ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا جیون ساتھی ان کو نہیں سمجھ پا رہا، یا جیون ساتھی حقیقی معنوں میں وہ عزت اور احترام نہیں دے پا رہا، یا ان کے گھر والے ان کے لیے کسی بھی طرز یا مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو یا اللہ تو رحم فرما دے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو رحم فرما دے، تو مشکلات کو اس طرز سے ختم کر دے
کہ کبھی زندگی میں کسی کی زندگی میں کسی کی بھی زندگی میں ایسے لوگوں کی آمد نہ ہو کہ جو ہماری معصوم عزتوں سے کھیل سکیں، جو ہماری معصوم عزتوں کو ذلت دینا چاہ رہے ہوں۔ یا اللہ تو بچا لے ان سے، یا اللہ تو ان سے بچا لے اور ہماری رہنمائی فرما یا اللہ۔ یا اللہ ایسے معاملے فرما دے پروردگار عالم کہ ہم کو اس دنیا میں اور آخرت میں تیرے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے ساتھ آپ بھی کہیے گا، دل میں کہیے گا کہ اللہ کی ذات پاک میری التجاؤں کو، ان درخواستوں کو آپ کے حق میں، میرے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے شرف قبولیت بخشتے ان مبارک گھڑیوں کے صدقے میں، رات کے اس پہر میں کہ جہاں پر میں ہوں، میرے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور آپ لوگوں کا ساتھ ہے، ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہمارا جاگنا اس وجہ سے بھی قبول و منظور فرمائے کہ یہ کسی شر کا باعث نہیں ہے، یہ تو ایک درخواست ہے اس رحمت کی کہ جس کی چادر اللہ رب العزت ہمارے سر پہ قائم فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری زندگی میں اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، موجود ہیں، ماضی کی نسبت تلخیوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، برداشت کی کمی ہے، تلخیوں میں اضافہ ہے، سوچ، فکر، علم، بظاہر علم کی دکانیں ہر گلی میں کھلتی چلی جا رہی ہیں، کوئی چھوٹی دکان ہے، کوئی بڑی دکان ہے، کچھ مہنگی دکانیں ہیں، کچھ سستی دکانیں ہیں، کچھ علم کو خوبصورت لباس کی صورت میں بیچ رہے ہیں، کسی کا طریقہ واردات کچھ اور ہے، کسی کا طریقہ واردات کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت ان اساتذہ کو زندگی تندرستی عطا فرمائے کہ جن کا مشن ہی یہ ہے، خواہ وہ کہاں پر بھی درس و تدریس کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہوں، جہاں پر مرضی درس و تدریس کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہوں، فقط ان کو یہ چیز حاصل ہو جائے، نصیب ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جو علم روشنی کی سی صورت میں آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، کرنا ہے یا کریں گے، اس میں کچھ ایسا ضرور ہو کہ ہمارے بچے بچیاں معصوم جو ہیں وہ ایک اچھے انسان بننے کی خواہش دل میں جگا لیں۔ ہمارے بہت سے مسائل اور مصائب ایسے ہیں کہ جس سے ہماری سوچوں میں نحوست کا دار و مدار بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے جو ایک اچھا انسان بننے کی حس ہے، ایک اچھا شہری بننے کی حس ہے، ایک اچھا بھائی، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، ایک کسی بھی رشتے میں ہم ایک اچھائی کو لے کر کے سامنے آنے کی جو حس ہے، ان حصوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جب یہ حصے ہمارے اندر سے، یہ ہمارے سینسرز ہمارے اندر سے جب ڈسیبل ہو جائیں گے تو معاشرہ ایٹومیٹیکلی غلط سمت چلے گا یا معاشرہ ہی کلیپس کر جائے گا۔ ہماری شخصیات پر جو پریسائز اٹیک ہو رہے ہیں، جو خصوصی طور پر ہمارے جو ایک، آپ تھوڑا سا قدیم جا کے دیکھ لیں، جو ایک تعظیم تھی نظروں میں، جو ایک شرم و حیا تھی، جو لفظوں میں ایک احترام تھا، اس کی قلت واضح ہے۔ ہم شارٹ کٹس کی طرف اس تیزی سے جا رہے ہیں کہ اکثر ہم اپنے شاید یا یقیناً اپنے والدین جیسے امی اور امی جی میں جو فرق تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف امی۔ ابو جی، بابا جانی، ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو باغور دیکھیں، سر اور یار، سر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، اور یار، مثلا کہ میں خود یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے ایک مجرم کسی صورت میں موجود ہوں،
کہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس طرح سے آ رہی ہیں کہ اس میں صرف میں اکیلا، میں بھی قصوروار نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں. یہ ہے بات اصلاح کی. جب ہم اپنے اندر موجود خصوصیات کو غیر سے یا غیب سے آنے والے منفی دباؤ کو، زور کو، طاقت کو اپنی اچھائیوں پر آ کے قابض ہونے کی دعوت دیں گے تو یہ چیزیں پھر منظر عام پر آئیں گی. ہم مختصر ہوتے چلے جائیں گے الفاظ کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، اخلاقیات کی صورت میں، رشتوں کو مختصر تر کرتے چلے جائیں گے. کبھی میں نے نہیں سنا تھا، پہلے میں آپ سے یہ واضح بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے لفظوں میں اب جیسے اکثر مجھے اگر کوئی میسیج آتا ہے وہ اگر شارٹ ورڈ میں لکھا ہو اللہ حافظ AH تو وہ بڑا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ غور و فکر کے بعد آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے تو جس کو شارٹ ورڈ میں کر دیا، اس کو ایک چھوٹا سا کوڈ دے دیا کہ مجھے بھی پتہ چل گیا، آپ کو بھی پتہ چل گیا. لیکن اگر مکمل لکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا اور جو وقت ہم نے بچایا ہے اس کو کہاں پہ لگایا ہے. تھوڑا سا ہمیں اب اس سلسلے کو بھی سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. ہمارے پاس اس وقت جو لوگ، جو دوست، جو پیار کرنے والے، جو قابل عزت، قابل مان، قابل دید لوگ جو ہمیں یہ چاہتے ہیں وہ دیکھیں کہ ہم ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں، شاد و آباد ہیں، ہماری نسبت یا تعلقات میں اچھے لوگ ہیں، اچھی صحبت ہے ہمارے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما رہے ہیں، اور ہم ہر طرح سے بہتری ہی کی جانب جا رہے ہیں. تو ان کی اس خوشی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہمارے لیے اور بہتر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب ہمیں محدود نظر آ رہے ہیں، وہ کہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن شاید ہماری دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے محسنوں کی اور دشمنوں کی صحیح سے پہچان کر سکے. کیونکہ آج کل کون کس روپ میں ہے، کیسے ہے، کس طرز میں ہے، کس طرز سے آتا ہے، کہاں سے یہ آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، یہ معاملات آج کل بہت الجھاؤ اور الجھن کا شکار ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے دوست کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے سوچتے ہوئے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. لیکن شعوری تقاضے پورے کرنا ہر انسان کا فرض ہے. اگر کسی نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا ہے، کیوں لگایا ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہیں، وہ اس حد تک کیوں گیا، رضائے الہی ہے، آپ کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ تعظیم ہے، احترام ہے، یا کوئی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ ہے. تو ہمیں بہت پھر مان آتا ہے، دیکھو جس نے میری خاطر کیا کیا. تو اسی کے دوسرے آپ اگر برعکس دیکھیں تو اللہ رب العزت تو آپ کو قدم قدم پہ دھڑکنیں نصیب کر رہا ہے، سانسیں نصیب کر رہا ہے، نور نصیب کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ، آپ کے چلنے کے لیے آپ کے پیر، پاؤں، ہر کوئی ایکوریٹ اور ایکوریسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، اب معاون ہے آپ کا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ شرف عقیدت اس شخص کے لیے جو ہمارے لیے ایک محسن کا کردار ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے اور ہر حال میں ہونا ہے. پھر یہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ ہمارے وجود کے اعضاء کو اللہ رب العزت نے جب تکمیل کیا تو ان کی ایک ایکسپائری بھی لکھ دی گئی. اب کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ذہن کو غیر ضروری اور غیر اخلاقی سوچوں میں اتنا الجھا دیں کہ ہماری ذہنیت اپنی ایکسپائری کے پاس پہنچ جائے.
ہم اپنے آپ کو اتنا مت بگاڑ لیں کہ ہماری بقا کے تمام راستے ہی ختم ہو جائیں. ہم اپنے آپ کو اتنا ہی الگ تھلگ نہ کر لیں کہ ہم سے ملنے والے ہم پر سلامتی بھیجنا ہی گوارا نہ کریں. ہمیں اس ترتیب میں اللہ رب العزت چلائے کہ جس میں ہماری دنیا و آخرت کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے پیارے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب، وہ ہمیں اپنا سمجھ کے، اپنا مان کے جب بھی ہیں تو ایک رہنما، ایک قابل عزت اور احترام اور معزز شخصیت کی مانند اور اسی صورت آپ کے پاس آئے. جہاں تک بات یہ آ جاتی ہے کہ بہترین دوست جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خاص عطا ہے، تو اس کی پہچان آج کل پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. تو اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ خاص میں رکھتے ہوئے اور کسی کا محتاج ہی نہ کرے. میں مانتا ہوں کہ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں سے مخاطب ہونا اور چیز ہے. آپ کے مقاصد ہیں، آپ کے روز کے مقصد ہیں، آپ کے روز کے معمور ہیں، آپ کے بہت سے کام ہیں جہاں پر عورتوں کو مردوں سے ملنا پڑتا ہے، مردوں کو عورتوں سے ملنا پڑتا ہے، کنورسیشن ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کو روز 20 لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. تو اس تعلق کو اگر آپ اپنے دن کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت کے سپرد کر کے چلیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کبھی کمی یا خامی یا مصیبت یا مشکل رونما ہو کے آپ کو ڈسٹرب کر سکے. اور رہی بات، میں پھر اس طرف آتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو، جن کے والدین حیات ہیں، خصوصی طور پہ ان کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اپنی اولاد کو فقط اولاد مت سمجھیں. یہ بھی ایک دماغ، دل، سوچ، فکر، انداز اور ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں، جو یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تک جاتے ہیں، جو وہاں سے سیکھتے ہیں اور وہاں سے انالیسس کرتے ہیں، جو وہاں سے ان کے اندر انفیریٹی یا ایسی کوئی غلاظت جوک کی مانند اگر ان کے ساتھ لپٹ جاتی ہے تو وہ والدین کا کام ہے کہ وہ اتنا کلوز فرینڈلی ایٹماسفیئر رکھیں کہ بجائے کہ ہم باہر کی طرف ہمارا رخ زیادہ ہو، ہم گھروں کی طرف ہی رہیں. اور ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ذاتی اپنی ترتیب، جہاں تک ہمارے شعوری تقاضے ہیں، ہماری اپنی ترتیبیں کچھ ٹھیک ہوں، کچھ ہمیں بھی اس چیز کا ادراک ہو، علم ہو کہ ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہے یا بات کرنے جا رہے ہیں یا کسی محفل کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا اپنے ہی گھر میں موجود ایک پیشی کسی صورت میں اکٹھے وکلاء یا ججز جو ہمارے گھر کے بڑے سربراہان ان میں موجود ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو تعظیماً بہت ہی عزت سے گزارش کرتے ہوئے اپنی رائے کا اندراج ضرور کروائیں. یہ مت سوچیں کہ آپ لڑکی ہیں، لڑکا ہیں، بچی ہیں، بچہ ہیں، کہ وہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا. اللہ رب العزت نے آپ کو جو شعور دیا ہے اور آپ کا شعوری تقاضا جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، خدا را اس کو کہا کریں. اس سے پہلے کہ آپ خود کہہ دیں کہ جب وقت تھا میں نہیں کہہ سکا یا مجھے کہنے نہیں دیا گیا یا کوئی کہہ نہیں پایا، تو یہ اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کی بھلائی کے معاملات ہمیشہ جاری و ساری رکھیں. اللہ رب العزت آپ سب کو بہت سی خوشیاں نصیب کریں. آپ کے دکھ، درد، تکلیفیں اللہ رب العزت رفع کرتے ہوئے ان کو خوشیوں میں بدلتے ہوئے آپ کو ہر آنے والے دن میں آسانیوں کے ساتھ آسائشیں، ایک اچھی بھرپور زندگی کے ساتھ لوگوں کی تعظیم کرنے کی، خود سے بڑوں کی عزت کرنے کی، اپنے گھر والوں سے پیار کرنے کی اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے کوئی ایسا غلط عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اپنے دکھی ہوں، ہم دکھی ہوں یا ہم سے وابستہ رشتے یا افراد دکھی ہوں. اور اگر کہیں سے ہم سے کوئی فیصلہ غلط ہو بھی جاتا ہے یا اللہ
تو آپ اپنی رحمت کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے، آپ اپنی وسعتوں کے معاملے کو دیکھتے ہوئے، آپ اپنی برکتوں کے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم پہ اپنے رحم کے وہ تمام معاملے فرما دیں کہ جس سے ہماری مشکلات ختم ہو، زائل ہوں، اور آپ کی وحدانیت کا بول بالا ہو۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ من شکستم آپ کا بڑا پن ہے، خوبصورت انداز آپ کا ہے کہ آپ نے اس نشست کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت کا ذکر اس میں شامل کیا ماشاءاللہ کہہ کے، اور عبداللہ بنگش بھائی، اللہ رب العزت آپ کو بھی بہت سی عزت دے کہ آپ نے جو میرے لیے دوست کا لفظ چنا کہ دال سے دیانتدار، واو سے وفادار، سین سے سچا اور تے سے تابعدار۔ اللہ کرے یہ تمام صفات میرے اندر موجود ہو جائیں۔ میری پیاری بہن فرح خالد، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جواب دہ ہوں گے۔ تو فرح میری بہن، میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہدایت کا معاملہ ہے، اس کا جو تسلسل ہے، یہ قائم ہی وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی رہنمائی کے معاملے گاہے بگاہے جاری رہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جن کے سینوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ منافقین ہے، حاسدین ہے، غاصبین ہے، اور ان کا ٹاسک ہی یہ ہے کہ عزتوں سے کھیلنا، عزتوں کو رسوا کرنا، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ جو کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے ایسی توفیق نہ دے کہ میں کسی کے لیے بد دعا کروں، تو یہ لوگ مقام عبرت بن جاتے ہیں، مقام عبرت بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات پاک ہماری عزتوں کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کچھ ہمارے قابل عزت اور قابل محترم ساتھی جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں، یا شاید میں آج بہت لیٹ آیا ہوں کیونکہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ سگنل ویک کا بار بار انڈیکیشنز آ رہے تھے۔ آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ پاک کے سپورٹ کرتا ہوں۔ سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، بہت بہت خوشیوں میں رہیں۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔